صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر اور تلاوت کو لازم کرو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ الہی ہمیں بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور ہم سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی ہم سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اچھی کتابوں اور تحریروں کا مطالعہ کرنا فکروں، پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ یا اللہ، تجھے جو کچھ بھی پسند ہے ہمارا اس میں حصہ رکھ دے، اور کچھ مشکلات ہمارے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جا سکتا ہے، پھر کچھ ہی پل بعد یہ سب شکر میں بدل جاتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو بھی ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنا دیا جائے۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، اگر ہمارے ہاتھوں میں باقی بھی رہ گئی تو ہم اس کے لیے باقی نہیں رہیں گے۔ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب سے بڑی فتح اپنے نفس کو، اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور یہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ، اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ انسان ضعیف ہے، مگر تعجب ہے کہ وہ کیسے طاقتور رب کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے، جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں، چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ تجھ کو آدم نہیں ملتا، خدا کی جستجو کیسی؟ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موج نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔
اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ بیکار مت بیٹھو، اس سے زندگی کی مشکلات بڑھتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں درد میں ڈوبے ہوئے دیوار اتر، ڈھونڈتے پھرتے ہو جن کو تم یہاں سے جا چکے۔ صدیاں ہیں کہ گزرے ہی چلی جاتی ہیں، لمحے ہیں کہ ایک عمر سے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ منزل ہے کوئی مقصود تو ورد کر اور ذرا جھوم، زبان سے ہو تیری بس یہی جاری، یا حی یا قیوم۔ یہ نام منصب و دولت تمہیں مبارک ہو، فقیر کب کا چھوڑ چکا ہے یہ سارے عام سے کام۔ پاگل کہتا ہے مجھ کو منظور ہے گلیوں میں تماشا ہونا، شرط یہ ہے کہ گلیاں اس کے دلدار کی ہوں۔ اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کر، کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر دور ہو جائے۔ مانا کہ حیا آنکھ ملانے نہیں دیتی، ممکن نہیں کیا ایک عنایت کی نظر بھی۔ گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے، مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا۔ آئینے حیات کی تکمیل کے لیے لازم ہے کائنات میں صدق و صفائے دل۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر، دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ مسکرا کر جو دیکھ لے وہ مجھے، غم کا قصہ تمام ہو جائے۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آہن کی سرخ تال پہ ہم رقص کر گئے، تقدیر تیری چال پہ ہم رقص کر گئے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنا دے۔ عشق جب دربار لگاتا ہے، عقل پھر ہاتھ باندھ لیتی ہے۔ اپنی نیکیوں کو زیادہ ہونے کے باوجود تھوڑا سمجھو، اور اپنی برائیوں پر بہت نظر رکھو اگرچہ وہ تھوڑی ہو۔ میں خود میں عجب دھن تلاش کرتا ہوں، عمل کچھ بھی نہیں اور کن تلاش کرتا ہوں۔ حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لامکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں پتہ نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سب میسر ہے یہاں تک کہ بہت زائد ہے، کم تو کچھ بھی نہیں اور پھر بھی کمی رہتی ہے۔ اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ قابل ترس نہیں، قابل رشک بنے۔ رات ہر چند کے سازش کی طرح ہے گہری، صبح ہونے کا مگر دل میں یقین رکھنا ہے۔ عزت بھی رزق ہے، محنت سے کمانی پڑتی ہے، حفاظت سے رکھنی پڑتی ہے۔ حلال مقصد کے لیے خرچ کرے تو بڑھتی ہے، پست راستوں پر لگائے تو ختم ہو جاتی ہے۔ روشن خیالی غریب کے لیے ایک نشہ ہے اور امیر کے لیے کاروبار۔ اتفاق اور قسمت کے درمیان لکیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر ہر راہ پر خطر ہے تو پھر پسند کیسی؟ یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر فطرت نے انسان کو احمق ہی بنایا ہے۔
کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آ جائیں۔ ذات کا دوسرا دروازہ کھلا رکھیے، کون جانے کس وقت رحمت کا جھونکا آ جائے۔ سنو صاحب، احساس کی بات ہے، احساس کیا کرو، کبھی نہ کبھی تو ثبوت انسانیت دیا کرو۔ بس عرض اتنی سی ہے آپ سے کہ نفرت کو بھگایا کرو اور محبت کو لے آیا کرو۔ معجزے کی اصل روح یہی ہے کہ انسان کسی معجزے کا انتظار نہ کرے۔ انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے۔ جھوپڑے میں رہ کر خواب دیکھنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی محلوں میں رہے اور خواب دیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کون طاقوں پہ رہا، کون سرے راہ گزر، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے۔ فکر آخرت سے تمام حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ نہیں معلوم زندگی کو کہاں جانا تھا، کہاں چل پڑی اور کہاں پہنچے گی، اور جہاں ہے وہاں اس کا ہونا بامعنی ہے یا بے معنی۔ ہاتھ سے سرکتی ریت کی مانند ہے سب کچھ۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ ہر شخص کی روزی ایسے ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت مقرر ہے۔ یقیناً مصیبتوں میں گھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کرو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مشغلہ بنانا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے بحث پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔
جب تک اللہ کی یاد میں تم اپنے نفس کو بھول نہ جاؤ اور اپنے کاموں سے بے خبر نہ ہو جاؤ، جب تک اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا نے جو لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، تو اس کا دل آرام پا جاتا ہے۔ مالدار شخص ہرگز مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے موت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حرص اور لالچ انسان کے نفس کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں، سچی نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ چھن جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو ٹھیک فرما دے گا۔ سب سے بری کوشش دوستوں کے درمیان اختلاف کرانا ہے۔ عقل مند کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ غریبی اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اس کا نفس غالب آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ ایک کشمکش غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی ہم میں کہاں گئی، ہمیں کس کمی نے بجھا دیا۔ انسان سے وفا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم اب وہ کتنی باقی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابل طاقتور کی مدد نہ کرو اور کسی کمینے کو شریف سے اوپر نہ رکھو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔
اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ اور دعا سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دو۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کرو چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ بھلے ہی تم سردار کیوں نہ ہو۔ غصہ اور تیزی کو چھوڑ دو اور حجت، دلیل اور روز قیامت اپنی حجت کے بارے میں سوچو، اور زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو تاکہ لغزشوں سے محفوظ رہو۔ یقیناً دنیا کا ظاہر بڑا میٹھا اور سرسبز ہے۔ خدا تمہیں تم سے پہلے گزر جانے والوں کا جانشین بنا کر تمہارے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے پہنے ہوئے لباس کی طرح۔ تم میں سے کسی کے دل میں ایمان بھی پھٹا پرانا ہو سکتا ہے، بس تم خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو پھر سے نیا کر دے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین صرف ایک درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی انتہائی حد تک اصلاح کر لے۔ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیب کو بھول کر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ دل کی سختی کی کچھ نشانیاں ہیں۔ آنکھ کا خوش ہونا یعنی اللہ کی یاد میں نہ رونا، طلب دنیا کی طلب کی انتہائی لالچ، اور گناہ پر اصرار۔ گناہوں پر خوش ہونا گناہوں کے کرنے سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ شہوت کے غلبے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن پرمسرت اور انہیں معمولی سمجھنا دین کو ہلکا سمجھنے کی وجہ ہے۔ اگر اللہ پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو وہ تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ جب کسی قوم کے دسترخوان پر کوئی یتیم بیٹھتا ہے تو شیطان ان کے دسترخوان کے قریب نہیں آتا جب تک دو چراغ روشن نہ ہوں۔ ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا، اس لیے مل جل کر کام کریں۔ اپنی روح کے کھیت میں صبر کی فصل کاشت کیجیے، ہو سکتا ہے اس کا بیج کڑوا ہو لیکن اس کا پھل میٹھا ہوگا۔ جس نے اللہ تعالی کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیا اس نے سکون اور آرام پا لیا۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح ہیں جن پر پانی کی بوند برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں انہیں رب سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ والا اسی دن بن جاتے ہیں
جس دن آپ کے ہر دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں خیال میں اللہ شامل ہو جاتا ہے۔ اکثر چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے حج پر بھی بھاری پڑ سکتی ہیں۔ وہ زبان کتنی پاکیزہ ہے جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، وہ دل کتنا پر نور ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہتا ہے۔ غیر معمولی انسان بننے کے لیے اپنے معمول میں معمولی تبدیلیوں سے شروعات کیجیے۔ کچھ ضرورتیں بھی عزت نفس رکھتی ہیں، ان کے لیے بار بار ہاتھ نہیں پھیلائے جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت اور سکون اور راحت ہو۔ حاسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے، وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ لوگوں کے اندر کی خوبیوں کو اجاگر کریں، خامیاں تو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ اپنے نفس کو قسم کھانے کا عادی نہ بناؤ، بے شک زیادہ قسم کھانے والا گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھو، پھر چاہے تمہیں اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ گناہ نہ کرنا بعد میں توبہ کرنے سے آسان ہے۔ اگر نہ جاننے والا جاہل خاموش رہے تو جھگڑے ختم ہو جائیں۔ انسان کا حد سے زیادہ بڑھا ہوا جوش اور جذبہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ شرافت باپ دادا کی بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے سے نہیں بلکہ اپنی بلند ہمتی سے حاصل ہوتی ہے۔ 5 صفات 5 لوگوں میں بہت بری ہے: علماء میں بدکاری، حکیموں میں لالچ، دولت مندوں میں کنجوسی، عورتوں میں بے شرمی اور بوڑھے لوگوں میں زنا کی عادت۔ اختلاف عقیدے کی برداشت کا نام ہے۔ کمزور عقیدہ چھوٹے برتن کی طرح جلد گرم ہو جاتا ہے۔ بہترین بلاغت ایسے مقام پر خاموشی اختیار کرنا ہے جہاں بات کرنا مناسب نہ ہو۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کے راستے کو ہموار کرو۔ غور و فکر کر کے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن اللہ ہے۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ اس نے کہا، قریب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قیامت۔ اس نے کہا، اور قریب تر؟ آپ نے فرمایا، موت۔ اس نے کہا، عجیب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا۔ اس نے کہا، عجیب تر؟ فرمایا، طلب دنیا۔ پھر اس نے کہا، واجب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، توبہ۔ اس نے کہا، اور واجب تر؟ آپ نے فرمایا، گناہ کے فوراً بعد توبہ۔ اس نے کہا، مشکل کیا ہے؟ فرمایا،
قبر میں اترنا۔ اس نے کہا، اور مشکل تر؟ آپ نے فرمایا، اعمال کے بغیر قبر میں اترنا۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، انصاف پر مبنی بات کہو اور جھوٹی بات سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالی ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالی کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اپنے دل پہ حکومت کرنا سیکھو، دل کو اپنے اوپر حکومت کرنے مت دو، کیونکہ دل تمہارے جسم کا حصہ ہے، تم دل کا حصہ نہیں ہو۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ کل تو ایک موقع ہے، اور موقع تو ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے، لیکن دیر سے نہیں۔ زندگی میں جو جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے اس جذبے سے دور ہو جائے۔ سر اٹھانے کے لیے صاف ستھرے اعمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ جو آزمائش اور تکلیف اللہ دے اس پر صبر کر، اور خود کسی کو کوئی تکلیف نہ دے، اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا۔ غلطی کرنے والے کو ذلیل اور شرمندہ نہ کرو، بلکہ اچھے انداز میں اصلاح کرو کہ بیجا سختی کرنے، جھاڑنے، ڈانٹنے، روب جمانے یا طنز کرنے سے اصلاح کے موقع کم ہو جاتے ہیں۔ فضول باتوں سے بچو، کہ فضول باتیں اللہ کو ناپسند ہیں، اور اس سے جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ بڑے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک اچھے انسان کی زندگی کا بہترین حصہ اس کی محبت اور رحم دلی سے کیے گئے گمنام اعمال ہیں۔ سوئے ہوئے کو فکر بیدار کرتی ہے، فکر پیدا کرو، بیدار ہو جاؤ گے۔ اور غم کی بات یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ شریعت کا نام سر جھکانا ہے، اور طریقت کا نام دل لگانا۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اور اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ جو چھوٹی مصیبت کو بڑا سمجھے گا وہ اس سے بھی بڑی مصیبتوں میں گھر جائے گا۔ بہت مشکل ہے مولا گزر بسر، تو سفید پوش گھرانوں کی غیب سے مدد فرما۔ دعا ہماری امید ہے جو ہمیں سہارا دیتی ہے۔ ایک دن
اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ کچھ آنسو باہر نہیں نکلتے، صرف روح پر گرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ خود غرضی ایسی گندی چیز ہے کہ انسان کی آنکھ کو گندا کر دیتی ہے۔ آپ کی خود پسندی ہمیشہ آپ کے راستے میں آئے گی، تم لڑکھڑاؤ گے اور اس راستے سے ٹھوکر کھاؤ گے۔ اسی کے لیے شاگردگی ہے، اس سے آپ کھڑے ہونا سیکھیں گے، گریں گے نہیں۔ جو بغیر رہنما کے سفر کرتا ہے اسے 2 دن کے سفر میں 200 سال لگ جاتے ہیں۔ راہ بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ تیرے چٹے کپڑے کس کام کے جب اندر لگا ہو جالا۔ خدا کے ساتھ تھوڑی چیز بھی بہت ہے۔ دوستی کی شیرینی کو ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ زہر آلود کرتی رہتی ہے۔ محبت کرنے والے آخرکار کہیں اور نہیں ملتے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے میں ہوتے ہیں۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں۔ پیار سے کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا 1000 مرتبہ کسی دعا کو دہرانے سے بہتر ہے۔ محبت کی سب سے معتبر نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں کمی تلاش نہیں کرتا۔ ایک یہ خوف کہ دل کے زخم نہ دیکھے کوئی، ایک یہ حسرت کہ کاش کوئی دیکھنے والا ہو۔ کردار کیا رہا ہے کبھی یہ بھی سوچتے، سجدے کیے تو ان کو عبادت سمجھ لیا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ صدیوں سے زمانے کا یہ انداز رہا ہے، سایہ بھی جدا ہو گیا جب وقت پڑا ہے۔ کسی کو بے سبب شہرت نہیں ملتی، انہی کے نام ہیں دنیا میں جن کے کام اچھے ہیں۔ دراصل خلوص کا مطلب ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ جب تک کسی کے ساتھ رہو اس کے ہی رہو، نہ بس میں زندگی اس کے نہ قابو موت پر اس کا، مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور اللہ ہی کے لیے بہت زیادہ تعریف، اور صبح و شام اللہ ہی کے لیے پاکیزگی ہے۔ دریا ہو یا پہاڑ ہو ٹکرانا چاہیے، جب تک نہ سانس ٹوٹے جیے جانا چاہیے۔ نیک کام میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل دکھا دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو، اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے واقف نہیں۔